پوری دنیا میں وائرل ہونے والا یہ بزرگ بابا جی آخر کون ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے اور یہ کس ملک میں رہتے ہیں؟ دوستو، کسی نے اس کو حضرت ابو بکر کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے اس کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے اس کو صحابہ کے زمانے میں سے کہا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ ہی یہ صحابہ کے زمانے میں سے ہے اور نہ ہی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس بزرگ کی شکل فلاں صحابی سے ملتی ہے۔ لیکن دوستو، اس بزرگ میں ایک بات خاص ضرور ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس بزرگ کو بہت ہی عزت سے نوازا۔ جی دوستو، اس وجہ اور اس خاص بات کو سننے کے لیے دوستو آج آپ نے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ دوستو، آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج آپ نے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا، اگر آپ دین سے دور تھے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس بزرگ کی مکمل حقیقت سننے کے بعد دوستو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جی دوستو، اگر آج آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو آل پر ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی موٹیویشنل سٹوری ملتی رہے۔ دوستو، اس بزرگ کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع حب گاؤں سکران سے ہے۔ ان کا نام عبد القادر خان ہے۔ مری قوم سے ان کا تعلق ہے اور یہ بلوچی زبان بولتے ہیں۔ شروع ہی سے نہ یہ اردو زبان سمجھتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں۔ شروع ہی سے دوستو یہ صرف بلوچی زبان بولتے ہیں اور بلوچی زبان سمجھتے ہیں۔ دوستو، عبد القادر خان مری کئی سال سے یہ دل میں یہ خواہش بٹھائے ہوئے تھا کہ اللہ پاک مجھے اپنے گھر مدینہ منورہ بلائے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کر سکوں اور حج کر سکوں۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے عبد القادر خان مری کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد دوستو عبد القادر خان مری نے اجرت پر دوستو بکریاں چرانا شروع کر دی۔ 15 سال عبد القادر خان مری نے اجرت پر بکریاں چرائی۔ سالانہ جو کچھ ملتا وہ جمع کرتا رہا، پھر پاسپورٹ بنوایا۔ میرے رب کا نظام کے 5 سال مزید عمرہ کی تیاری نہ ہو سکی اور پاسپورٹ ختم ہو گیا۔ پھر پاسپورٹ بنوایا، پھر کرونا کی وجہ سے سفر کی پابندیاں لگنے کے بعد یہ سفر نہ کر سکے۔ پھر تیاری شروع کی تو اپنی جمع پونجی 15 بکریاں بیچیں اور بغیر کسی گروپ کے دوستو حرمین شریفین کے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے۔ عبد القادر خان مری جب حرمین شریفین کے مقدس سفر پر روانہ ہونے لگے تو ایجنٹ نے کہا کہ آپ کے پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہاں پر آپ کو ہوٹل کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ تو عبد القادر خان مری نے کہا کہ میں جانوں میرا اللہ جانے، آپ مجھے صرف عمرے پر روانہ کر دو تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کر سکوں، مجھے ہوٹل کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستو عبد القادر خان مری حرمین شریفین کے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے۔ نہ ہوٹل کا انتظام، نہ کھانے کی فکر صرف ایک ہی ہے کہ بس ان کے در پر پہنچ جاؤں۔ عبد القادر خان مری جب مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر پہنچے، قربان جاؤں جہاں ملائکہ بھی بڑے ادب سے حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر عبد القادر خان مری کی قسمت جاگ اٹھی۔ دوستو، وہ قسمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ ویڈیو کی صورت میں پوری دنیا میں اس بابا جی کو پھیلا دیا۔ دوستو، جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی تو دوستو پوری دنیا متوجہ ہو گئی۔ یہ سوتا کہاں ہے، یہ رہتا کہاں ہے، آیا کہاں سے ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، مگر کسی کو کیا پتا یہ اخلاص والا سچا عاشق رسول آخر کون ہے؟ تو دوستو، کسی نے یوں کہا کہ اس کی شکل فلاں صحابی سے ملتی ہے، تو دوستو کسی نے کہا کہ یہ صحابہ کے زمانے میں سے ہے۔ لیکن دوستو ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے دوستو نہ ہی یہ صحابہ کے زمانے میں سے ہے، نہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل فلاں صحابی سے ملتی ہے۔ لیکن دوستو اتنا بات ضرور ہے، جب میں اور آپ سب نے دوستو جب یہ پہلی وائرل ویڈیو دیکھی تو اتنا ضرور جھٹکا لگا، اتنی ضرور دوستو دل میں یہ کشش پیدا ہو گئی۔ یہ ایک عجیب منظر ہے دوستو، یقیناً یہ عجیب ہی تھا۔ دوستو یہ کسی کو کیا پتا تھا یہ کون ہے؟ دوستو اللہ اللہ معلوم ہوا نہ یہ فرشتہ ہے، نہ کوئی یہ صحابہ کے فرد میں سے ہے، بلکہ یہ پاکستان کی سرزمین بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک چرواہ ہے۔
جب عشق سچا ہو تو رب العالمین انتظام بھی خود فرماتے ہیں۔ تو یہ بابا جی اس کی دوستو آپ کے سامنے واضح مثال ہے۔ تو آپ بھی دوستو آج کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے آگے مانگنے شروع کر دیں۔ یقین کریں دوستو آپ کو آپ کے سامنے حالات تبدیل ہوتے نظر آئیں گے۔ جی دوستو آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جیسے کہ دوستو آپ نے اس بابا جی کی ویڈیو کو دیکھا کہ 15 سال دوستو اس بندے نے دل میں یہ خواہش بٹھا رکھی تھی، آخر کار اللہ پاک نے ان کی سن لی۔ دوستو اس محبت کا نتیجہ یہ ہے، اس تڑپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارک کی زیارت کی ایک تڑپ، اس خواہش کا نتیجہ یوں نکلا دوستو، یہ بزرگ جب عمرہ کر کے واپس آنا تھا کسی نے اس کو نہیں پوچھنا تھا، لیکن دوستو اس محبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنی عزت سے نوازا کہ پوری دنیا اس کی دیوانی ہو گئی۔ جب ایئرپورٹ پر آیا تو لوگ ہاتھ چومنے لگ گئے، ہار پہنانے لگ گئے۔ جب اپنے گھر بلوچستان پہنچے تو دوستو جب قریب کے لوگوں نے نہیں آنا تھا جہاں پر، وہاں پر دوستو بلوچستان کے سب سے بڑے بڑے سردار اس کی جگہ پر پہنچے۔ تو دوستو یہ اللہ سے دین کی محبت کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے، اللہ سے قرب کی محبت کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے۔ 3 دن سے اس بزرگ بابا جی کے گھر کے اندر پوری دنیا جا رہی ہے، میڈیا والے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا والے جا رہے ہیں، ہر عام و خاص جا رہا ہے، تصویریں لے رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں۔ دوستو کیا آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا نہیں پورا سوچو دوستو، یہ اللہ کی قربت کا نتیجہ ہے۔ جی دوستو یہ وہی عبدالقادر خان مری ہے جس نے 15 سال اس لیے بکریاں چرائیں تاکہ حج کر سکوں، مگر پھر بھی وہ صرف عمرے کے پیسے اکٹھے کر سکے۔ دوستو اللہ کو یہ ادا اتنا پسند ہے کہ آنے والے سال کے اندر عبدالقادر خان مری جو حج ادا کریں گے دوستو وہ شہی مہمان کے طور پر ادا کریں گے۔ جی دوستو سعودی شہزادے نے باقاعدہ پوسٹ کی ہے کہ آپ جیسا کہ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوسٹ میں شہزادے نے لکھا کہ مجھے اس بندے کی تلاش ہے۔ جی دوستو وہ عبدالقادر خان مری جو 15 سال جنگل کے اندر بکریاں چراتا رہا اس لیے تاکہ میں حج کر سکوں، مگر وہ اپنی طرف سے نہ کر سکے، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنا پسند ہے، اللہ نے مفت ان کو اپنے گھر بلا لیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اعزازی طور پر وہ شہی مہمان ہوں گے۔ تو دوستو اس سے بڑا انعام عبدالقادر خان کے لیے کیا ہوگا؟ دوستو اس ویڈیو سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نہ ہی یہ بزرگ کسی صحابی کی شکل سے ملتے ہیں، نہ ہی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں سے ہیں۔ تو لوگوں کا ایک دم کیسے دوستو اس ویڈیو کی طرف رجحان زیادہ پیدا ہو گیا، صرف اتنا کہنے کی وجہ سے کہ یہ صحابہ کی طرح لگتا ہے۔ تو آپ ذرا یہ سوچو کہ ہمارے صحابہ کرام کیسے ہوں گے، اللہ پاک نے ان کو کیسا رتبہ دیا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود قرآن میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ دعا کریں دوستو کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب کریں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور دوستو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو آل پر ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہے۔